شیخ صاحب فرمائیے گا، آج جو ہم نے واقعات دیکھے ہیں اور جو اس وقت کیفیت ہے پورے ملک کی، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کامران بھائی، آپ پاکستان کے سینئر ترین اور میرے پسندیدہ اینکر ہیں. میں فرسٹ ٹائم آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ڈپریس ہوں. حالات بڑے پیچیدہ ہیں، خوفناک ہیں، خطرناک ہیں، اور میں پہلے بھی قوم کو کہہ چکا تھا کہ نومبر بڑا ہی بھاری بھرکم سیاسی مہینہ ہوگا. لیکن میرا خیال تھا یہ 6-7 کو، 10 سے پہلے 4 تاریخ کو ان کا خیال تھا عمران خان کا آنے کا، اور پھر یہ آگے ڈیٹ بڑھتی چلی گئی، 10 ہو رہی تھی. 15 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا آر پار. 30 نومبر میں نے ویسے ڈیٹ دی ہے، کوئی پرومس نہیں ہوں، میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں سوائے عمران خان کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اللہ نے جان بچائی ہے. ایکچولی اسے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا دیکھیں، پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان، اس کے بعد وہاں کچھ نہیں ہے، اور قوم عمران خان کے پیچھے ہے. یہ ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جس میں اس کا آگے بچہ ہو. بہرحال اس میں آپ جو فرما رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج اس قاتل کا بالکل براہ راست مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو مار دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کی کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے یہ نہ ہو سکا. گویا کہ یہ تو پھر پاکستان میں آج اللہ معاف کرے ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی، اور ویسے بھی ابھی صورتحال عمران خان کی جو خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا تو کوئی اور کیفیت ہوتی، لیکن آج بھی لگ بھگ وہی صورتحال ہے. یہ معمول کے حالات میں اس پہ قابو پانا مشکل نظر آتا ہے. کامران بھائی، جس بندے کا اعترافی ملزم کا بیان جاری کیا گیا اتنی جلدی میں، تو فیکس مشین بھی بیان نہیں نکالتی. ہم ساری زندگی اس صوفے کے نیچے سے کلاشن کوف میں 7 سال قید ہوئے، ختم نبوت میں ہوئے، اسی گجرات کڑیاں والے قتل میں آ گئے، اور شاہپور میں آ گئے. یہ سب کچھ پلان ہے، ماسٹر پلان کا حصہ ہے. ان کی سیاست دفن ہو گئی ہے. نواز شریف کے جو خواہشیں ہیں، جو وہ مسئلے کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے، اور جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں وہ کشیدگی کی طرف ہیں، اور ملک جو ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. ان بیکاریوں کو کہیں سے خیرات نہیں ملی، امداد نہیں ملی. میں اس موقع پہ اس انتہائی خطرناک موڑ پہ جس وقت اس میں ملک ہے، اور اس وقت جو ہے عمران خان کی اس میں ایک محور کی اور بڑی مرکزی حیثیت ہے، آپ کا عمران خان کو مشورہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں نے تو خان صاحب سے پرسوں کہا تھا کہ ڈیلے نہ کریں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ڈیلے نہیں کرتے. اب اس کے پاس دیکھیں، اس کے پاس ہر قسم کی اطلاعات ہیں، ہر طرف سے اطلاعات ہیں، اور ہمارے پاس راول پنڈی میں شاید عمر کے اس حصے میں 70 سال کی عمر میں جتنا بڑا جمع غفیر آ رہا ہے کہ ہم نے تمام مذہبی رہنماؤں سے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارا مذہبی عقیدہ اپنا ہے، ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑیں گے نہیں، اپنے کو چھوڑیں گے نہیں. عمران خان کے بندوں کے لیے سارے مسجدیں اور مدرسے ہم کھول رہے ہیں. یہ بات فائنل راؤنڈ میں ہونے جا رہی تھی. بات سے مراد ہے کہ نتیجہ، اور بڑے بڑے مامے پیدا ہو چکے ہیں، اور نواز شریف خاندان کو اور آصف زرداری کو اور اس مافیے کو پتہ ہے کہ الیکشن لڑنا ان کے بس کی اب بات نہیں. اور آج کے واقعے بعد تو بالکل یہ 27 کلومیٹر کا جو انہوں نے جیل بنا رہے ہیں وزراء کی، اور 77 وزراء اور مشیروں کی اور سب لوگوں کی. عمران خان مجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ رانا ثناء اللہ نے 18 قتل کیے ہیں، تم نے بھیجی ہیں. میں نے کہا میں نے جو ویڈیو عابد شیر علی کے والد صاحب نے پریس کانفرنس کی، اگر آپ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں موبائل سے آپ کی خدمت میں حاضر کر، وہ میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی ہے. انہوں نے مجھے کہا تو نے خود بھیجی ہے؟ میں نے کہا میں نے خود بھیجی ہے، اور ڈی جی آئی کو بھی بھیجی ہے کہ یہ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، شہباز شریف کا بنوئی کہہ رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اب بیان لکھ کر دے رہا ہے. اگر آپ کی چوائس یہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو بچ کے نکل گیا، میں اسی رات کو کچل دینا چاہتا تھا، ڈرون حملے. آپ دیکھیں اس لال حویلی کو خالی کرانے کے لیے میں جنرل اظہر وقاص صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
ان سے انہوں نے رینجرز منگائی ہے. میری اپنی 3 مرلے کی حویلی ہے, ملکیتی حویلی ہے, پولیس کے پاس گئے انہوں نے انکاری کی ہے. یہ انتقام کی اس گھٹیا اور گندی سیاست پہ آ گئے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم کا اب گند اٹھانے کے لیے میرا نہیں خیال. اب آپ یہ بتائیے کہ اب کیا کرنا چاہیے عمران خان کو؟ وہ زخمی ہیں اور اب ظاہر ہے کہ ان کو جو چوٹ لگی ہے ان کے لیے فوری طور پہ اب اٹھ کے کھڑے ہو جانا اپنے ٹانگوں پہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ فوری طور پہ ظاہر ہے جسمانی طور پہ, دماغی طور پہ, باقی ہر لحاظ سے دیکھیں یہ گولی ان کی ٹانگ کو نہیں لگی. پورے کامران بھائی, جی اب وہ کریں کیا؟ کامران بھائی 22 کروڑ لوگوں کو گولی ماری گئی ہے. اگر یہ کسی کو لے آتے اس ملک میں, ان چوروں چکاروں کو, کرپٹ اور ڈسانس اور سلگش, ان سے بلنڈر ہوا جو انہوں نے کیا. یہ سارے گیم چینجر اور گیم چینجنگ جتنی ہے یہ ان کے خلاف چلی گئی اور عمران خان کے حق میں چلی گئی. عمران خان خود مجھے کہتا ہے کہ ایک فارمسٹ نے اسے بتایا کہ ایک بہت بڑا تودا برفانی کے کس چیز کا نیچے آ رہا تھا, میں اس کے نیچے تھا, مجھے ہٹا دیا اور ان کو نیچے کر دیا گیا. یہ خان صاحب نے خود کور کمیٹی میں بھی ایک دفعہ کہا. سو حالات تو جی کامران صاحب میں تو ہر ایک کو بند گلی میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ہر آدمی کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا اس ملک میں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود